گل از رخطا مختار۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت دو مرحلوں میں تقسیم تھی۔ پہلا مرحلہ ایک منظم گروہ تیار کرنے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ تھا، اور دوسرا مرحلہ دعوت کو معاشرے میں پھیلانے اور جد و جہد کا مرحلہ تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مکہ میں اسی انداز سے محنت کی اور انہی دونوں مراحل سے وہ گزرے بھی۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اس انداز سے کام کرنا ان کی اپنی طرف سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کے حکم کی بنیاد پر تھا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے وحی ہو کر ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے دعوت کا انفرادی طور پر آغاز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ماننے والوں کی فکری تربیت کی اور انہیں اسلام کے احکامات بہت اچھے طریقے سے سکھائے۔ یہ مرحلہ ایک خفیہ مرحلہ تھا جس میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسلام کے ماننے والوں کو دار ارقم میں یا کسی پہاڑ کی وادی میں جمع کیا کرتے اور ان کی اچھے طریقے سے تربیت بھی کیا کرتے، یا پھر ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے کسی ایک کے گھر میں کسی کو بھیج دیتے جو نئے لوگوں کی اچھے طریقے اور سلیقے سے تربیت کر سکتا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ایمان اور اسلامی عقائد روز بروز مضبوط ہوتے رہے، ان کی آپسی تعلقات بھی پختہ بننے لگے۔ اس دوران قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل نازل ہوتی رہی، جن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ بھی آتا رہا کہ کس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو ان انبیاء پر اور ان کے ماننے والوں کو ان کی قوموں نے کتنا ستایا، اور اس وقت کے حکمرانوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے والوں پر کتنے ظلم ڈھائے۔ لیکن اللہ کی مدد انہی کے ساتھ تھی جنہوں نے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ مکہ کے مسلمان ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد بالکل صحیح طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ ایسی صورتحال ان پر بھی آنے والی ہے، البتہ دعوت ان کے دل اور دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ اسلام ان کی رگوں کا خون بن گیا تھا اور وہ اسلام کی چلتی پھرتی مثال بن گئے، اور یہ لوگ اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ یہ مسلمان اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ دعوت ہرگز کھلم کھلا نہیں تھی، بلکہ انہیں جس کسی پر بھی بھروسہ ہوتا اس کے سامنے اسلام کا پیغام خوبصورت اور احسن طریقے سے رکھ دیتے، یا اس شخص سے بات کرتے کہ جس کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص اس دعوت کو ضرور بضرور قبول کر لے گا۔ اس کے نتیجے میں مکہ کے لوگوں نے اس نئے دین کو اپنے ارد گرد محسوس کرنا شروع کر دیا۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ پورے شہر میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو اسلام پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب اللہ جل جلالہ نے وہ آیات نازل کر دی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اب اس دعوت کو معاشرے میں اتارا جائے اور پورے معاشرے کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفینک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ ترجمہ، پس آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اسے واشگاف بیان کر دیں اور مشرکین کا ذرا بھی خیال نہ کریں۔ مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں، پس ان قریب انہیں ان کی باتوں کا انجام ضرور معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الحجر۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق اپنی اس جماعت کو اہل مکہ کے سامنے ظاہر کرنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں کو 2 قطاروں میں منظم کیا۔ ایک قطار کی قیادت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور دوسری قطار کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اس وقت تک یہ دونوں شخصیات مسلمان ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کعبہ تشریف لے گئے اور سب نے کعبہ کا طواف کیا۔ قریش نے کبھی ایسی صف بندی اور نظم نہیں دیکھا تھا۔ سامعین کرام، مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک نئے دین کی طرف انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں۔ اہل مکہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا گروہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس نئے دین کو قبول کرنے کی بات قریش پر ہرگز ظاہر نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کس کس نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ لوگ کہاں جمع ہو کر اس دین اسلام کو سیکھتے ہیں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ دین کی طرف بلایا تو یہ بات لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ جس چیز نے اہل مکہ کو چونکا دیا وہ مسلمانوں کا ایک نئی جماعت کی شکل میں ابھر کر سامنے آنا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب اسلام کھل کر سامنے آیا اور پہلا خفیہ دور ختم ہو گیا، جس میں دعوت صرف انہی لوگوں کو دی جاتی تھی جن سے ان لوگوں کی پہچان تھی۔ محترم سامعین، اب وہ دور شروع ہوا جس میں لوگوں سے عام خطاب کیا گیا۔ اس طرح معاشرے میں ایمان اور کفر کے درمیان ٹکراؤ کا آغاز ہو گیا اور اسلام کے سچے صحیح افکار اور کفر کے فاسد تصورات کے مابین مقابلہ شروع ہو گیا اور مسلمانوں کی کفار سے پنجہ آزمائی شروع ہو گئی۔ اب اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ سورہ الشعراء۔ اللہ جل جلالہ کے حکم کی تعمیل آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر لازم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو اپنے خاندان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کے خاندان کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیتے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان انہی کی اس دعوت کے مخالفت شروع کر دیتے۔ دونوں صورتوں کے نتائج بڑے اہم اور دور رس تھے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کو کیسے پورا کیا، اسے ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں ضرور بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔